अमेरिका में 2004 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से सिर्फ 4 दिन पहले न्यूज चैनल्स पे उसामा बिन लादेन की एक वीडियो टेप चलाई जाती है। $25 million bounty on his head. ये अमेरिका की हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन था। इलेक्शन के उम्मीदवार जॉर्ज बुश और जॉन कैरी दोनों ही ये वादे करके अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे कि सरकार में आते ही उसामा बिन लादेन से 9/11 अटैक्स का बदला लेंगे। अल जजीरा पर चलाई जाने वाली इस वीडियो टेप में उसामा बिन लादेन को काफी सेहतमंद हालत में देखा जा सकता था, जो 9/11 अटैक्स की जिम्मेदारी पहले से ज्यादा डायरेक्ट अंदाज में कबूल कर रहा था। इस वीडियो रिकॉर्डिंग का मकसद पूरी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका को ये दिखाना था कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस कर रहा है। ठीक उसी वक्त जब उसामा बिन लादेन की वीडियो टेप ने अमेरिका में तहलका मचा रखा था, वर्जीनिया में मौजूद CIA हेडक्वार्टर्स में बिन लादेन को ढूंढने के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी, उनकी तकरीबन हर लीड ठंडी पड़ चुकी थी। CIA के लिए ये सिचुएशन काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग थी, क्योंकि जो उसामा बिन लादेन आज वीडियो टेप के जरिए एक तरह से अपनी कामयाबी के गीत गा रहा था, उसी बिन लादेन को 3 साल पहले CIA पकड़ने के काफ़ी करीब थी। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 9/11 सानहे के अगले ही महीने अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा करके अल कायदा के फाइटर्स को मुल्क के ईस्टर्न पार्ट में धकेल दिया। यहाँ अल कायदा के जंगजुओं ने खुद को टोरा बोरा की गारों के अंदर मोर्चा बंद कर दिया और CIA का ख्याल था कि उसामा बिन लादेन भी यहीं पर है। लोकल अफगानियों के साथ मिलकर अमेरिकन आर्मी ने टोरा बोरा में अल कायदा के खिलाफ खूब जंग लड़ी, लेकिन जब उनको कोई कामयाबी नहीं मिली तो हैवी एयर स्ट्राइक्स का फैसला किया गया। पर जब तक अमेरिकन आर्मी ये जंग जीतती, बिन लादेन यहाँ से भाग चुका था। लड़ाई खत्म होने के बाद सिर्फ 20 लोग ही पकड़े गए और CIA उसामा बिन लादेन को पकड़ने का पहला सुनहरा मौका गवा बैठी। पर CIA को ये मालूम नहीं था कि यहाँ से पकड़े जाने वाले 20 में से एक आदमी ऐसा है जो बिन लादेन को ढूंढने के लिए उनका रास्ता खोल देगा। ये मोहम्मद अल कहतानी था, जो पकड़े जाने से पहले CIA के लिए बिल्कुल नया नाम था। इसने खुद ही अल कायदा से कनेक्शन की तरदीद की और कहा कि वो अफगानिस्तान में फैल्कन के शिकार के लिए आया है, लेकिन CIA ने जब उसकी फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड की तो वो उनके सिस्टम में मैच कर गई। 9/11 सानहे से सिर्फ चंद हफ्ते पहले एक शख्स ने ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर होने की कोशिश की थी। उसके पास $2800 कैश और 1 वे टिकट था। कस्टम्स एजेंट ने उस शख्स को शक की बिना पर USA में एंटर होने की परमिशन नहीं दी और उसको वहीं से वापस भेज दिया गया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि टोरा बोरा की गारों से पकड़ा जाने वाला अल कहतानी था, जिसकी फिंगरप्रिंट CIA के सिस्टम में पहले से रिकॉर्डेड थी। मोहम्मद अल कहतानी का अल कायदा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए CIA के पास एक और वजह भी थी। ठीक उसी दिन और उसी वक्त जब इसने USA में एंटर होने की कोशिश की थी, ऑरलैंडो एयरपोर्ट के फोन बूथ से UAE में मौजूद अल कायदा के टेलीफोन नंबर पर एक कॉल की गई थी। क्योंकि अल कहतानी उस वक्त एयरपोर्ट पर ही था, इसी वजह से CIA को शक है कि ये फ़ोन कॉल किसी ऐसे शख्स ने की थी जो उस वक्त अल कहतानी को रिसीव करने आया था, यानी कि उसका साथी। फ़ोन कॉल के अलावा FBI को उसी दिन ऑरलैंडो एयरपोर्ट की पार्किंग में एक लावारिस गाड़ी भी खड़ी हुई मिली। ये गाड़ी मोहम्मद अता ने रेंट पे ली थी, वही मोहम्मद अता जिसने 9/11 अटैक में अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्दर्न टावर से टकराया था। इन सारे वाकयात का मोहम्मद अल कहतानी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये नतीजा निकाला कि अल कहतानी को भी 9/11 अटैक्स में हिस्सा लेकर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 को हाईजैक करना था। वो फ्लाइट जो 9/11 में अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई और पेंसिल्वेनिया में उस वक्त क्रैश कर गई जब पैसेंजर्स जहाज पर दोबारा कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे थे।
اس ساری جانچ پڑتال اور کڑیوں سے کڑیاں ملانے کے بعد محمد القحطانی سے ایک بار پھر سے انٹروگیشن کی گئی اور اب کی بار اس نے اپنا القاعدہ کے ساتھ کنیکشن ظاہر کر ہی دیا۔ 3 مہینوں کے بعد مارچ 2002 میں ابو زبیدہ نامی القاعدہ کا ایک اور ممبر پکڑا گیا جو گروپ کو مختلف سامان پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ اس نے CIA کو خالد شیخ محمد کو پکڑوانے میں مدد کی اور 1 سال بعد اس کو بھی پکڑ لیا گیا۔ خالد شیخ محمد القاعدہ کا کمانڈر تھا جس نے 9/11 اٹیکس پلان کیے تھے۔ محمد القحطانی نے CIA کو بتایا کہ 9/11 اٹیک سے صرف 2 مہینے پہلے جولائی 2001 میں خالد شیخ محمد نے اس کو ایک ایسے شخص سے انٹروڈیوس کروایا جو اس وقت CIA کے لیے ایک نیا نام تھا، ابو احمد الکویتی، جس نے قحطانی کو ٹریننگ دی تھی۔ یہ ساری انفارمیشن CIA کو القاعدہ کا اسٹرکچر سمجھنے میں مدد تو کر رہی تھی، پر اسامہ بن لادن تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ CIA نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن اسامہ بن لادن تک پہنچنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن بھی نہیں مل رہی تھی۔ اس کے فیملی ممبرز پر بھی نظر رکھی گئی، لیکن کسی کا بھی بن لادن سے کانٹیکٹ نہیں تھا۔ CIA کو صرف اتنا معلوم تھا کہ بن لادن جہاں کہیں بھی ہے وہاں سے میسیجز بھیج رہا ہے۔ آنے والے سالوں میں اسامہ بن لادن کی آڈیو ٹیپس ریلیز ہوئیں اور یہ سمجھا جانے لگا کہ وہ صرف القاعدہ کی لیڈرشپ سے کانٹیکٹ میں ہے۔ اب CIA کی حکمت عملی، ان کی اسٹریٹجی القاعدہ کے کوریئر نیٹ ورک کو تلاش کرنا تھی، لوگوں کا وہ نیٹ ورک جو اسامہ بن لادن سے پیغامات لے کر اس کو القاعدہ کے دوسرے لیڈرز تک پہنچاتے ہیں۔ جنوری 2004 میں کرد سیکیورٹی فورسز نے حسن گل نامی شخص اریسٹ کیا جس کے پاس سے اسامہ بن لادن کا ایک لیٹر ملا۔ حسن گل کو CIA کے حوالے کر دیا گیا جہاں اس نے انٹروگیشن کے دوران بہت اہم راز سے پردہ اٹھایا۔ اس نے بتایا کہ ابو احمد الکویتی بن لادن کا پرسنل کوریئر ہے۔ جی ہاں، وہی ابو احمد جس نے محمد القحطانی کو بھی ٹریننگ دی تھی۔ اب کیونکہ انویسٹیگیشن کا سارا فوکس ابو احمد کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے، انویسٹیگیشن ٹیم کو القاعدہ کے اندر اس کے کردار کے بارے میں الگ الگ انفارمیشن ملنا شروع ہو گئیں۔ حسن گل کے مطابق ابو احمد کا کافی بڑا کردار تھا، جبکہ خالد شیخ محمد کا کہنا تھا کہ ابو احمد کا بڑا کردار نہیں ہے بلکہ وہ ایک ریٹائرڈ ممبر ہے۔ اگلے سال مئی 2005 میں ابو فراج اللیبی بھی پکڑا گیا۔ یہ خالد شیخ محمد کے بعد القاعدہ کا کمانڈر تھا۔ اس نے بھی ابو احمد کے بڑے کردار سے انکار کر دیا۔ CIA نے ابھی تک جتنے بھی القاعدہ کے ممبرز کو انٹروگیٹ کیا تھا ان سب کا ابو احمد کے بارے میں مکسڈ اوپینین تھا۔ CIA کے پاس ابو احمد الکویتی کے نام کے علاوہ اور کوئی ٹھوس انفارمیشن نہیں تھی، اور مزے کی بات یہ کہ یہ اس کا اصل نام بھی نہیں تھا۔ اس کے نام کا مطلب تھا احمد کا باپ کویت سے۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ القاعدہ کے ممبرز نے جتنی بھی انفارمیشن ابھی تک اگلی تھی وہ سمپلی انٹروگیشن سے نہیں بلکہ اس کے لیے خطرناک ٹیکنیکس استعمال کی گئی تھیں، جس میں الگ الگ قسم کے ٹارچر بھی شامل ہیں۔ اگلے 2 سالوں تک CIA نے خوب زور لگا کے دیکھ لیا، لیکن نہ ہی ابو احمد الکویتی کا پتہ چلا اور نہ ہی اسامہ بن لادن کا، بلکہ اگلی انفارمیشن کسی دوسرے خفیہ ادارے سے ملی۔ 2007 میں CIA کو ابو احمد کی اصل پہچان کے بارے میں ایک انفارمیشن ملی جو کہ CIA کے نیٹ ورک سے نہیں آئی تھی۔ انفارمیشن سے پتا چلا کہ ابو احمد کا اصل نام ابراہیم سعید احمد ہے اور یہ ایک پاکستانی ہے جس کی فیملی کویت شفٹ ہو گئی تھی۔ پچھلے 2 سالوں میں ان کو صرف اس کا اصل نام پتا چلا تھا، لیکن اس کو پکڑنے میں مزید کچھ سال لگنے والے تھے۔ CIA نے اپنا سارا فوکس ابراہیم سعید عرف ابو احمد الکویتی کو ٹریک کرنے میں لگا دیا۔ کویت سمیت دوسری مڈل ایسٹ کنٹریز سے پاکستان آنے والی تمام کالز کو ٹیپ کیا جانے لگا، اس امید میں کہ شاید کہیں سے ابو احمد کو ٹریس کیا جا سکے۔ لاکھوں فون کالز مانیٹر کرنے اور 3 سال کا انتظار کرنے کے بعد جون 2010 میں ان کو ایک فون کال پر آخر کار شک ہوا۔ وہ آپس میں عربک اور پشتو زبان میں بات کر رہے تھے اور دوران گفتگو پاکستان میں موجود شخص نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوں جن کے ساتھ پہلے ہوتا تھا۔
یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے CIA کو شک ہوا کہ یہی ابو احمد الکویتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان میں بیٹھا شخص اپنی لوکیشن کو ٹریکنگ سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس کا موبائل صرف چند منٹوں کے لیے آن ہوتا اور پھر دوبارہ سے بند ہو جاتا، اور یہ صرف تبھی آن ہوتا جب یہ پشاور جاتا تھا۔ ان ساری حرکتوں سے انویسٹیگیشن ٹیم کو پکا یقین ہو گیا کہ یہی ابو احمد الکویتی ہے، لہٰذا اب گراؤنڈ لیول پہ اس کی جاسوسی شروع کر دی گئی۔ اس کے لیے اگست 2010 میں ایک پاکستانی CIA ایجنٹ کو یہ کام سونپا گیا۔ پہلے اس نے پشاور میں ابو احمد کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ کئی گھنٹوں کی ڈرائیو کے بعد ابو احمد اپنے گھر میں چلا گیا۔ CIA کو ابو احمد کے گھر کا معلوم پڑ چکا تھا، لیکن اس بار وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ چپکے سے اس پر نظر رکھنے لگے، کیونکہ وہ ابو احمد ہی تھا جو CIA کو اسامہ بن لادن کے ٹھکانے تک پہنچا سکتا تھا۔ کئی دن گزر جانے کے بعد بھی ابو احمد کسی ایسی جگہ نہیں گیا جہاں بن لادن ہو سکتا ہے۔ تبھی CIA کو شک ہوا کہ شاید بن لادن کہیں اور نہیں بلکہ اسی کمپاؤنڈ میں ابو احمد کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ بے شک ابھی تک امریکہ کو 100% کنفرم نہیں تھا، لیکن جس شخص کو وہ پچھلے 10 سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے وہ شاید یہیں پر تھا۔ یہاں پر انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ختم ہوا اور ایکشن کے لیے اسپیشل یونٹ کو اس گھر میں ریڈ کرنے کا مشن سونپا گیا۔ 1 مئی 2011 کو رات 11 بجے 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز افغانستان کی جلال آباد ایئر فیلڈ سے ٹیک آف ہوئے اور ایبٹ آباد میں بن لادن کے کمپاؤنڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ مشن اپنے طور پہ کافی کمپلیکیٹڈ تھا، کیونکہ ایک تو امریکہ نے اس کے بارے میں پاکستان کو بھی نہیں بتایا تھا، اور دوسرا یہ کہ بن لادن کا کمپاؤنڈ پاکستانی ملٹری اکیڈمی سے کافی قریب تھا۔ اسی وجہ سے اس مشن میں جو ہیلی کاپٹرز استعمال کیے گئے ان کے اندر سیکرٹ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی لگی تھی، یعنی وہ پاکستانی ریڈارز پر شو نہیں ہوں گے۔ یہ آپریشن 40 منٹوں کے لیے پلان کیا گیا تھا، لیکن نیوی سیلز نے پہلے 15 منٹوں میں ہی اسامہ بن لادن کو بلڈنگ کے 3rd فلور پہ ڈھونڈ کر مار دیا۔ باقی وقت ان کو بن لادن کے گارڈ سے لڑنے میں لگ گئے اور پورے 38 منٹوں کے بعد وہ کمپاؤنڈ سے باہر آ گئے۔ آتے وقت ایک ہیلی کاپٹر کی ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ٹیک آف نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے پہلے اس ہیلی کو ڈسٹروائے کیا گیا اور اسامہ بن لادن کی باڈی سمیت سب کو ایک ہی ہیلی کاپٹر میں واپس جانا پڑا۔ US آفیشلز کے مطابق اسامہ بن لادن کی باڈی کو اگلے 24 گھنٹوں کے اندر سعودی عرب کی پرمیشن کے ساتھ عریبین سی میں بہا دیا گیا۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔